بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، اس مالک کائنات خالق حقیقی نے اس پرفتن دور میں ہمیں مسجد میں حاضری کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے ہم سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر ذریعہ نجات بنائے۔ گزشتہ کئی خطبات جمعۃ المبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر چل رہا ہے۔ اخلاق کا معنی ہے اوصاف، صفات، عادتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف کے اندر سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف کے اندر ساری کائنات سے پیغمبر علیہ السلام عرفہ نظر آئیں گے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی علیہ السلام کے کچھ اوصاف کا تذکرہ کیا تھا جس کو ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک وصف یہ بھی پایا جاتا تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے اندر سب سے زیادہ باحیا اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم رکھنے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باحیا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے مثال دی کہ جیسے ایک کنواری لڑکی باحیا ہوتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیا تھے۔ حیا جو ہے یہ بہت بڑا ایک خزانہ ہے، حیا جو ہے یہ ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے۔ جس شخص کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ العزیز بڑا ہی زندگی کے اندر لطف اٹھاتا ہے اور اس کی زندگی مزین ہوتی ہے، اس کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جس معاشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام موجود تھے، یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ معاشرہ جو اس وقت تھا، آج کا نہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر لڑکیاں، خواتین، مرد و زن، ان کے اندر وہ حیا نہیں ہے جو حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے کے اندر تھا۔ اسی لیے اس معاشرے کی مثال سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا
کس قدر با کمال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کس قدر بہترین تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار کے اندر بھی حیا، پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر بھی حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کے اندر بھی حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے اندر بھی حیا۔ ایک مومن شخص کے اندر بھی یہ ساری کی ساری خوبیاں ہونا ضروری ہیں کہ جو ایمان والا ہے، اپنے آپ کو ایماندار کہلواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں ایک مسلم ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی ایسا ہی باحیا بنے، تو پھر ہی اس کے ایمان اور اس کے اسلام کا اسے کچھ فائدہ ہوگا۔ اگر ایسا باحیا نہیں ہے، اس کے اندر حیا موجود نہیں ہے، تو پھر اس کا ایمان بھی خطرے کے اندر ہے، پھر اس کا ایمان جو ہے وہ بھی تکمیل والا کامل نہیں ہے، بلکہ اس کے ایمان کے اندر نقص ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مومن مسلمان کو حیا والا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا باکمال حیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر کبیرہ، بیت اللہ کی تعمیر ہے، جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیت اللہ کی تعمیر زمانہ جہلیت کے اندر جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں اور بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اپنی اپنی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پتھر اٹھائے، اپنے کندھوں کے اوپر پتھر کو رکھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے، اے بھتیجے، آپ کے کندھے بڑے نازک ہیں، آپ کے کندھے بڑے نرم ہیں، اللہ اکبر، آپ ایسا کریں کہ آپ کے پاس کپڑا تو موجود نہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنا تہمت اتاریں۔ ابھی بچے تھے، بچوں کے اندر یہ چیز نمایاں عام ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنا تہمت یا شلوار اتار بھی دیتے ہیں، تو اتنا زیادہ ان کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جاتا، یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی ابھی بچپنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا تہمت اتاریں، اور تہمت اتار کے اپنے کندھوں کے اوپر رکھیں، اور کندھے کے اوپر رکھ کے اوپر پتھر رکھیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، آپ کے نرم و نازک کندھوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ ساری کائنات کے پیغمبر علیہ السلام ابھی بچے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہمت اتارا ہے، تہمت اتار کر ابھی کندھے کے اوپر رکھا ہے، پتھر نہیں رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہی حالت اختیار کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غشی کھا کے زمین پر گر گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تہمت میرے قریب کرو، میرا ازار میرے قریب کرو، میں تہمت پہننا چاہتا ہوں، مجھے تہمت کے اندر لپیٹا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنا تہمت لیا، بچے ہیں، ازار لیا، وہ چادر لی جو لپیٹی ہوئی تھی، فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اس تہمت کو باندھ لیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے بچپنے کے اندر جہاں عموم کے اعتبار سے بچے برہنہ ہو ہی جاتے ہیں، اس ایج کے اندر، اس عمر کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے برہنہ ہوئے تو میرے نبی پر غشی طاری ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا باکمال حیا
رسول معظم علیہ السلام کس قدر حیادار، رحمت کائنات علیہ السلام کس قدر با حیا. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کر دیا. 40 سال عمر ہو گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ جوگ در جوگ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر آ کے بیعت کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں شرک نہیں کریں گے، بیعت کرتے ہیں زنا نہیں کریں گے، بیعت کرتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام نہ حق کسی کو قتل نہیں کریں گے، بیعت کرتے ہیں اللہ کے رسول نافرمانی نہیں کریں گے، بیعت کرتے ہیں چوری نہیں کریں گے. اللہ اکبر. ان شروط کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرتے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. بیعینی ایسے ہی عورتیں بھی نبی علیہ السلام کے پاس آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کیسے کرتے؟ آسمانوں کے رب نے، خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر بیعت کا ذکر کیا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکنا باللہ شیئا ولا یسرکنا ولا یزنین ولا یقتلنا اولاد ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ اکبر کبیرہ. رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آتی اور یہ جو قرآن کریم کی آیت کے اندر جو شروط، جو عہد و پیمان بیان کیے گئے ہیں، ان عہد و پیمان یہ کر لیتی، ان شرائط پر اپنی ایگری ہونے کا، قبول کرنے کا اقرار کر لیتی تو نبی علیہ السلام ان سے بیعت کرتے. اللہ اکبر. جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے. سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان عورتوں سے کیسی بیعت کرتے. اللہ اکبر. بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ان سے کلام کے ذریعے سے بیعت کرتے تھے. نبی علیہ السلام الفاظ کے ذریعے سے ان کے ساتھ بیعت کرتے تھے. جیسے مردوں کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت لی جاتی تھی، ویسے نبی علیہ السلام عورتوں کے ساتھ بیعت نہیں کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ذریعے سے عورتوں کے ساتھ بیعت لیا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باحیا اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں قسم اٹھا کے کہتی ہیں مجھے اللہ رب العزت کی قسم ہے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو کبھی ٹچ بھی کیا ہو، کبھی چھوا بھی ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر کسی غیر محرم عورت کو چھوا تک نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا. نبی علیہ السلام اس قدر با حیا تھے. آج معاشرے کی صورتحال یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ، ہر بچی، ہر لڑکی، ہر خاتون جو ہے وہ دوسرے کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دیتی ہے، کہتی ہے پیار لینے کے لیے. یعنی معاشرے کا یہ کلچر، یعنی شریعت کے جو نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی اس کے منافی ہے. اس طرح کا کلچر نہیں ہونا چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے کسی بھی، آج تو اس سے بھی آگے بڑھ کر مصافحہ سلسلہ موجود ہے. سلام لی جاتی ہے تو مصافحہ کیا جاتا ہے. یہ میرا کزن ہے، یہ میرا ماموں زاد ہے، یہ میرا چچا زاد ہے، یہ میری پھپھو کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ میرے رشتہ دار ہے. لڑکیاں ان کے ساتھ سلام لیتے وقت مصافحہ کرتی نظر آتی ہیں. اللہ کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی ہے.
عمل ہے، ایسا عمل ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ایک مسلم گھرانے کے اندر ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ ماموں ذات بھی غیر محرم ہے، وہ چچا ذات بھی غیر محرم ہے، وہ پھپھو ذات بھی غیر محرم ہے، وہ کزن کا سلسلہ وہ سارے کا سارا غیر محرم ہے، ان کے ساتھ مسافہ کرنا اسلام نے منع کیا ہے، شریعت کے اندر بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حیا والی باتیں نہیں ہیں، یہ بے حیائی والی باتیں ہیں، اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کے اندر کسی عورت کو چھوا تک نہیں ہے، غیر محرم عورت کو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں چھوا۔ آپ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں لی، الفاظ کے ذریعے سے بیعت لی، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک عورت نے یوں ہاتھ بڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا ہوا ہے بیعت لینے کے لیے، لوگ بیعت کر رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے مرد بیعت کرتے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک عورت آئی، اس عورت نے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو الفاظ کے ذریعے سے اقرار کر، تیرا اقرار ہی تیری بیعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کی زندگی اس قدر باحیا تھی، نبی علیہ السلام کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے، پیغمبر کی سیرت، نبی علیہ السلام کا کردار ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں تمہارا بھی ایسا ہی کردار ہونا چاہیے۔ یہ جو کلچر ہم نے اپنا لیے، یہ جو طریقہ کار ہم نے اختیار کر لیا، یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ ہم جو سلسلہ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشروں کے اندر یہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، حیا کے منافی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو الحیاء من الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان سے ہے۔ ایک اور حدیث الحیاء شعبۃ من الایمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 70 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شعبوں میں سے ایک حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا معنی، کیا مطلب کہ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے، حیا ایمان سے ہے، اور فرمایا جو حیا دار مومن ہوتا ہے، با حیا مومن ہوتا ہے، والایمان فی الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا با حیا مومن اللہ رب العزت کی نعمتوں والی جنت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور دوسری پہلو کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا بل بذاء من الجفاء بل جفاء فی النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے حیا ہوتا ہے، فرمایا وہ اکھڑ مزاج ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے۔ جو بے حیا ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مومن نہیں ہوتا۔ جو بے حیا ہوتا ہے، اکھڑ مزاج، بد کردار ہوتا ہے، فی النار، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر اہمیت حاصل ہے حیا کو، کس قدر زیادہ ضروری ہے حیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جنازہ ہی نکل چکا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی سیلاب کی طرح ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی فروغ پا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی آگے بڑھ رہی ہے، اسی لیے ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔
مسلمانوں کے اندر غیرت ایمانی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، گھروں کے اندر بے حیائی میڈیا کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے۔ آج گھروں کے اندر بھی بے حیائی، گلی کوچوں کے اندر بھی بے حیائی، بازاروں شہروں کے اندر بھی بے حیائی کے سیلاب ہیں۔ کہیں کلب بنے ہوئے ہیں، بے حیائی کے بنے ہوئے ہیں، وہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیا شخص، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ آئیے ایک اور حدیث سماعت کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، حیا اور ایمان، فرمایا دونوں باہم ملی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں باہم ملی ہوئی چیزیں ہیں، یعنی حیا اور ایمان ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ حیا اور ایمان علیحدہ علیحدہ نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان یکجا ہے، باہم ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک جسم ایک روح ہوتی ہے تو زندگی ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک جدا ہو جائے تو زندگی باقی نہیں رہتی۔ جسم ختم ہو جائے، روح اکیلی زندہ نہیں رہے گی، روح اکیلی جو ہے وہ دنیاوی زندگی اختیار نہیں کرے گی۔ اگر روح ختم ہو گئی، جسم باقی ہے تو پھر بھی دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ بالکل بھی عین ہی ایسے ہی حیا اور ایمان کو اہمیت حاصل ہے کہ حیا اور ایمان یکجا ہے، ایک جگہ پہ ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نہیں کہتا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے، حیا اور ایمان میں سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو دوسری خود بخود ہی چلی جاتی ہے۔ اگر ایمان ختم ہوا تو حیا خود بخود چلی جائے گی، اگر حیا ختم ہوا تو پھر خود بخود ہی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، ایمان کے ساتھ حیا کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مذہب، ہر دین کا کوئی نہ کوئی وصف ہوتا ہے، اس کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، اچھی عادت ہوتی ہے۔ ہر مذہب، ہر دین کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا وصف ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وخلق الاسلام الحیاء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا وصف، اسلام کی خوبی الحیاء، حیا ہے۔ فرمایا کہ حیا اسلام کے اندر ہے، مومن کے اندر ہے۔ اگر اسلام کے اندر داخل ہونے والا، کلمہ پڑھنے والا، مسلمان کہلوانے والا، فرمایا جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، فرمایا وہ حیا والا ہوگا۔ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلوائے گا؟ وہ کس انداز سے، کس وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبی حیا کے اندر ہے۔ ایمان مومن بندے کے اندر خوبی حیا کی ہونا ضروری ہے۔ بے شک وہ ہزاروں مرتبہ کہتا پھرے کہ میں بڑا یعنی ایمان والا ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، لیکن حیا سے خالی ہے، بے حیائی کی زندگی بسر کرتا ہے، فحاشی عریانی پر زندگی بسر کرتا ہے، گلی کوچوں کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے خیالوں کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ اکبر، بے حیائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہزاروں مرتبہ یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ کی قسم ایسے بندے کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ حیا والے بندے کو اسلام قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سیلاب کی طرح ہے،
آج نماز پڑھنے والا نمازی کے اندر بھی بے حیائی کے ایسے مواقع موجود ہیں اور اس کی زندگی کے اندر ایسی بے حیائی والے معاملات موجود ہیں۔ ایک عالم ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی حیا سوز چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے عالم کا کیا فائدہ، ایسے نمازی کا کیا فائدہ، ایسے مومن کا کیا فائدہ، ایسے حافظ کا کیا فائدہ، ایسے قاری کا کیا فائدہ کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے قرآن پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا، اس کے حفظ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس کی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان باہم ملی ہوئی چیزیں ہیں، دونوں اکٹھی ہیں، دونوں میں سے ایک بھی غائب ہوتی ہے تو دوسرا آٹومیٹیکل غائب ہو جاتی ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اپنے کلمے کے اوپر مان کر لینا کافی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عملی زندگی بھی اس کلمے کے مطابق ہونی چاہیے۔ کلمہ تو عبداللہ بن ابی نے بھی پڑھا تھا اور بھی بہت سارے تھے کثیر تعداد کے اندر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک ان کے کلمے کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے، ان کے کلمے کو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا کیونکہ ان کے اندر کلمے والی باتیں نہیں تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے ایسے ایک مومن شخص جو اپنے آپ کو ایماندار کہلواتا ہے، مسلمان کہلواتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ با حیا بھی ہو، اس کے اندر حیا بھی موجود ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء خیر کلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حیا تو سراسر بھلائی کا نام ہے، حیا تو سراسر خیر کا نام ہے، حیا تو سراسر اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نام ہے، حیا تو سراسر بھلائی اور نیکی اور اچھائی کا کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کے اندر سے یہ نکل جائے اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے مردہ حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ بے حیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، بے حیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ تو صرف اپنا وقت دنیا کے اندر پورا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حیا والا ہی صحیح معنوں کے اندر زندہ رہتا ہے، کیونکہ حیا والا اس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں، حیا والے کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں، حیا والا شخص اپنی زندگی سے لطف اٹھاتا ہے، حیا والا شخص اپنی زندگی کو مزین محسوس کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک شخص آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ میری طرف رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو کہاں تک برہنہ کر سکتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں اپنے آپ کو کبھی برہنہ کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اپنی بیوی اور باندی کے تو اپنے آپ کو برہنہ نہیں کر سکتا، اپنا لباس نہیں اتار سکتا، جو سطر ہے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ جواب دیا۔ اس نے ایک اور سوال کیا، عرض کیا اللہ کے رسول کیا مردوں کے سامنے مرد اپنے سطر کو ظاہر کر سکتا ہے، یعنی جو چھپانے والی جگہ ہے اس چھپانے والی جگہ کو کیا ظاہر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ سطر کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ سطر کی حد نیچے یہ گھٹنوں تک ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھٹنوں تک سطر کی حد ہے، یہاں تک چھپانا اسلام نے، شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اس کو سطر قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کرنے لگا اللہ کے رسول کیا میں اپنے سطر کو مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، مردوں کے سامنے بھی اپنے سطر کو چھپا کے رکھنا ہے۔ یہ حیا والی باتیں ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سوال کا جواب دیا اس نے ایک اور سوال کیا، عرض کرنے لگا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ٹھیک ہو گیا کہ مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا اپنے سطر کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول جب میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، تنہائی کے اندر ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو تب تو میں اپنے سطر کو کبھی برہنہ کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو تنہا ہوتا ہے اس وقت
بھی تجھے آسمانوں کا رب دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو تیرے لیے ایک بندے کے لیے یہ حق ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی حیا کرے، اور خالق کائنات سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اندازہ لگائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی تربیت کس انداز میں فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اکیلا ہو، تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر بھی بغیر کسی وجہ کے اگر کچھ شرعی عذر ہو تو پھر تو کیا جا سکتا ہے، لیکن شرعی عذر کے بغیر اپنے آپ کو برانا نہیں کرنا۔ کپڑے بدلانے ہیں، شرعی عذر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے علاوہ کوئی دوائی ہے، میڈیسن ہے، یا پھر کوئی مجبوری ہے، ان ضروریات کی وجہ سے اگر اپنے آپ کو برہنہ کرتا ہے اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہ لباس پہنا جاتا ہے، بعض نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، ان کا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ ایسے کھیل ہیں، مثال کے طور پر کبڈی ہے، کبڈی کے اندر وہ یعنی پہلوان جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ اس کا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ برہنہ حالت کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک مسلمان کے لیے یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حیا سوز باتوں سے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ان سے منع کیا ہے۔ لہذا ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جو بندے کو بے حیائی کی طرف راغب کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے، سب سے زیادہ شرم والے، امتی بھی سب سے زیادہ حیا والا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ شرم والا ہونا چاہیے۔ جیسے سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت عثمان ابن عفان حیا کے بھی درجے ہیں، حیا کے بھی درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن خطاب کے اندر بھی حیا، حیا کے پیکر حضرت ابو بکر صدیق کے اندر بھی حیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حضرت عثمان ابن عفان کے اندر اس سے بھی بڑھ کر حیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے، آپ بیٹھے رہے، عثمان ابن عفان آئے، نبی علیہ السلام نے ٹیک چھوڑی، آپ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے کپڑا درست کیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، عثمان ابن عفان آئے، اللہ اکبر، بات چیت کی، چلے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ اما جان عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام میرے باپ ابو بکر آئے تو آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے، حضرت عمر فاروق آئے اسی حالت میں بیٹھے رہے، لیکن حضرت عثمان ابن عفان آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اس کو درست کیا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان کا شان ہے، یہ مقام ہے، یہ بلندی ہے، یہ مرتبہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان اتنے حیا والے ہیں، اتنے حیا والے ہیں، ابو بکر بھی حیا والے ہیں، عمر ابن خطاب بھی حیا والے ہیں، عثمان ابن عفان ان سے بھی زیادہ حیا والے ہیں، حیا کے درجے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اگر میں اسی حالت میں بیٹھا رہتا تو حضرت عثمان ابن عفان جو بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ قاری نہ سکتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی وہ حیا اور شرم کے اندر ہی بیٹھے رہتے، میرا کپڑا پنڈلی سے ہٹا رہتا تو وہ جو بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ کر ہی نہ پاتے۔ ایسا مومن کو ہونا چاہیے، اس طرح کا حیا ہونا چاہیے، اس انداز کی خوبی ہونی چاہیے حیا والی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیو، حیا ایمان کا حصہ ہے، شعبۃ من الایمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حیا ہوتا ہے تو آسمانوں کا رب بھی پسند کرتا ہے، حیا ہوتا ہے تو میرا خالق اللہ اکبر اس بندے کے تذکرے کرتا ہے، میرا رب اس کا عرش بری پر تذکرے کرتا ہے، فرشتوں میں تذکرے کرتا ہے، اپنے نبی کے سامنے تذکرے کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے لڑتے ہوئے دیکھا، آگے بڑھے، ان کو چھڑایا، چھڑانے کی کوشش کی، ایک آگے بڑھتا بار بار لڑائی کو شروع کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھکا مارا، مکہ مارا، اسے پیچھے
دھکیلا، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک موقع کے ساتھ وہ بندہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، مر گیا، فوت ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یعنی حاکم وقت تھا، اس کو پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے آرڈر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خبر پہنچی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، وگرنہ یہاں پر وقت کا جو حاکم ہے وہ گرفتار کر کے سلاخوں کے اندر ڈال دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے مدین کے اندر گئے۔ بات جو بتانا چاہتا ہوں، مدین کے اندر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، عجیب منظر کیا دیکھا کہ سامنے ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر لوگ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں جوان جو کہ پردے کی حالت میں بڑے حیا اور شرم کے ساتھ علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ لوگوں کے درمیان نہیں گھس رہی، وہ لوگوں کے درمیان کے اندر نہیں جا رہی، جہاں لوگوں کا ہجوم ہے وہاں نہیں جا رہی، علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ جو ہیں وہ پانی پلا کے اپنے جانوروں کو چلے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لڑکیاں جو ہیں وہ آگے بڑھی، اپنے جانوروں کو اس کیچڑ والی یعنی پانی کے اندر جو کیچڑ ملا جلا پانی تھا اس کے اوپر اپنی بکریوں کو چھوڑا، کیونکہ وہ جو جہاں سے پانی نکالا جاتا تھا وہاں انہوں نے ایک بھاری پتھر رکھا اور چلے گئے۔ یہ صنف نازک تھی، کمزور تھی، عورتیں تھی، لڑکیاں تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پتھر تو اٹھانے والے 40 آدمی ہوا کرتے تھے، یہ دو بچیاں کیسے اٹھا سکتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے جانوروں کو وہی کیچڑ کے اوپر ہی چھوڑ دیتی ہیں، وہ کیچڑ پر ہی پانی پیتا ہے جانور۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یہاں پر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے کہ وہ جو عورتیں، وہ لڑکیاں اس قدر حیا والی، اس قدر شرم والی، جو کہ مردوں کے اختلاط کے اندر داخل نہیں ہوئی، مردوں کے ہجوم کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ آج ہمارا معاشرہ اس اختلاط کی وجہ سے بیکار ہو رہا ہے، اس اختلاط کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی فروغ پا رہی ہے، زناکاری، بدکاری، اللہ اکبر کبیرہ آگے بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو ہیں اسلام کی طرف نہیں ہیں، دین والے نہیں ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کو ہم کچھ اہمیت نہیں دیتے، سمجھتے نہیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، آج اختلاط کا جو سلسلہ ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر یہ اختلاط کا معاملہ عموم کے اعتبار سے پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ کم ایسے سکول ہیں، بہت زیادہ کم ایسی یونیورسٹیاں یا کالج ہوں گے جہاں پر یعنی علیحدہ علیحدہ سیٹ اپ ہوگا، یعنی مخلوط سسٹم ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں۔ جہاں ایسا ماحول ہو وہاں پر بدکاری ہوگی، وہاں پر زناکاری ہوگی، وہاں پر یارانے ہوں گے، وہاں پر یاری دوستیاں ہوں گی، اور پھر یہ آگے سلسلہ بڑھے گا۔ ماں باپ کے سر کے اوپر خاک پڑے گی، ماں باپ کی ندامت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے نظریں جھک جائیں گی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سلسلہ بے حیائی کا سیلاب آگے بڑھتا جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ان بچیوں کے اندر یہ خوبی تھی، اس خوبی کی وجہ سے آسمانوں کے رب نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے اندر یہ خوبیاں تھی، اللہ اکبر، کہ وہ اختلاط کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مرد چلے گئے، بعد میں جا کر انہوں نے پھر اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل، اللہ اکبر کبیرہ، آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ان کے لیے وہ پتھر اٹھایا جو 40 بندے اٹھاتے تھے، اکیلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا مارا، اللہ اکبر۔ عرش والے رب نے انبیاء علیہ السلام کو بڑی طاقت دی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عامی آدمی سے 40 گنا زیادہ قوت اور طاقت ہوتی ہے ایک نبی کے اندر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ پتھر ہٹایا، پانی نکالا، ان بچیوں کو بھی پلایا، جانوروں کو بھی پلایا، اور پلانے کے بعد وہ عورتیں وہاں سے نکلی، گھر میں گئی، ان کا باپ آنکھوں سے نبینا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ شعیب اس کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں وہ عامی تھا۔ بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہم اس اختلاف کی طرف نہیں جا رہے، لیکن وہ شعیب اس کا نام تھا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس کا نام ذکر کیا ہے، شعیب اس کا نام تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ شخص جو ہے اس نے نبینا تھا آنکھوں سے، اس
اس نے ہاتھ لگایا، اپنے جانوروں کو دیکھا تو وہ جانور جو ہیں وہ سیر ہوئے ہیں، دیکھ کر پوچھنے لگا، سوال کیا۔ ہمیں بھی سوال کرنا چاہیے جب کبھی ہم اس طرح کی صورتحال دیکھیں، جب کبھی ہم اس طرح کے معاملات جو عمومی حالات کے علاوہ کوئی حالت دیکھیں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی، تو بچوں سے سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آج یہ معمول کے علاوہ کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اس شعیب نے یعنی پوچھا اپنی بیٹیوں سے کہ آج معمول کے علاوہ ہے، پہلے تو ہے بکریاں اتنا زیادہ سیر نہیں ہوتی، آج سیر ہوئی ہیں، کیا ماجرا ہے؟ بیٹیوں نے سارے کا سارا قصہ بیان کر دیا کہ حیا والا تھا، شرم والا تھا، بڑی ہی غیرت والا تھا، بڑا ہی رحم دل تھا، اچھے اوصاف کا مالک تھا۔ وہ آگے آیا، نوجوان تھا، اللہ اکبر، اس نے پتھر اٹھایا، ہماری بکریوں کے لیے پانی نکالا، ہمیں بھی میسر کیا، ہم نے بھی پانی پیا، ہماری بکریوں نے بھی پانی پیا، سیر ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ایک اور بات سنیے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بات میرے محترم پیارے بھائیوں بڑی اہم ہے، سمجھنے والی ہے کہ اس شعیب نامی نے نبی تھا یا غیر نبی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عقل کا خزانہ دیا تھا، اس موقع اس نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ اکبر، فوری ان میں سے ایک بیٹی کو بھیج دیا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ، بلا کر ہم اسے اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اجرت کیا ہے آگے بیان کرتا ہوں۔ اجرت کیا ہے؟ اجرت نکاح ہی تھا کہ اپنی ایک بیٹی کا موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کرنا مقصود تھا، یہ اجرت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے فوری اپنی بیٹی کو بھیجا بلانے کے لیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس سنہری موقع سے اس نے فائدہ اٹھایا۔ اس نے دنیا نہیں دیکھی، اس نے مال نہیں دیکھا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس گھر کتنا بڑا ہے، یہ نہیں دیکھا اس کے پاس زمین کتنی ہے، کتنے مربع ہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ اس نے دیکھا تو اخلاق دیکھا، اس نے دیکھا تو حیا شرم دیکھا، اس نے دیکھا تو رحم دلی دیکھی، اس نے دیکھا تو اخلاق دیکھا، جو آج ہم نہیں دیکھتے۔ کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلواتے ہیں، ایمان والے ہیں، سب سے زیادہ بڑے مومن کہلواتے ہیں، لیکن یہ خوبیاں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے نہیں دیکھتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو دنیا دیکھتے ہیں، دنیا کا چاہو جلال دیکھتے ہیں، دنیا کے مال و متاع دیکھتے ہیں۔ وہاں اس نے سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا، کہا کہ اس لتڑے ہوئے معاشرے کے اندر جہاں پر زنا ہی زنا ہے، بدکاری بدکاری ہے، بے حیائی بے حیائی ہے، اس لتڑے ہوئے معاشرے کے اندر ایسا بہترین نوجوان موجود ہے، جلدی سے بلا کر لاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک لڑکی چلی، ایک بیٹی نکلی گھر سے، اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ جب وہاں سے نکلی آ رہی ہے، آسمانوں کا رب دیکھ رہا ہے، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھ رہا ہے، اس کے حیا کو دیکھ رہا ہے، اس کی شرم کو دیکھ رہا ہے، تو جس انداز سے چل رہی تھی اس کے چلنے کی آہٹ کو میرا رب سن رہا ہے، اس کے پاؤں کے چلنے کے طریقے کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم نازل فرمایا، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا کہ وہ حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے حیا کا ذکر میرے رب نے قرآن کریم کے اندر کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے نبی کے قلبے جو ساری کائنات سے بڑھ کر حیا والے، جس کا دل، جس پیغمبر کا دل ساری کائنات سے بڑھ کر حیا والا، اس قلب عطر کے اوپر خالق کائنات نے اس حیا والی بیٹی کا، حیا والی خاتون کا اللہ ذوالجلال نے ذکر نازل کر دیا، اور پھر وہیں تک محدود نہیں رکھا، قیامت کی دیواروں تک قائم کر دیا ہے۔ قیامت کی دیواروں تک جب تک علماء پڑھتے رہیں گے اس بیٹی کا ذکر ہوتا رہے گا، اور جب تک حفاظ پڑھتے رہیں گے اس بیٹی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، جب تک قرآن تلاوت کرتے رہیں گے اس خاتون کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے اس کی تاریخ کو رقم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس قدر اللہ ذوالجلال نے، خالق کائنات نے اسے عزت عطا فرمائی۔ کیوں؟ کہ وہ عزت کے ساتھ چل رہی تھی، حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ حیا میرے رب کو اتنا زیادہ پسند ہے، میرا رب خود بھی حیا والا ہے، اور نبی علیہ السلام بھی حیا والے ہیں، اور ایک مومن کو بھی حیا والا ہی ہونا چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اس موسیٰ علیہ السلام کو اس لڑکی نے، اس خاتون نے بلا کر لائی، اور بلا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اس کے باپ نے کہا، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی، میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہی میری اجرت ہے۔ میری بیٹیوں کے لیے تو نے پانی مہیا کیا، ان کے ساتھ اچھا
اچھا یعنی اچھے کردار کے ساتھ پیش آئے، تیرے اخلاق کو دیکھا، تیرے حیا کو دیکھا، اس وجہ سے آج میں اپنی بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، حیا والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زمانے کے اندر، دنیا کے اندر عزت پاتے ہیں، اور ان کا کردار بڑا بہترین ہوتا ہے۔ جو بے حیا ہوتا ہے، جس کی زندگی بے حیائی والی ہے، یعنی گانے سنتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، فلموں ڈراموں کے اندر زندگی بسر ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے چال چلن کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی آواز کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے کلام کی پرواہ نہیں کرتا، زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ ایسا شخص میرے رب کو بھی ناپسند ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ناپسند ہے۔ اور حیا بڑا خزانہ ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے حیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، جامع صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بندے کو دعوت برائی دیتی ہے تو وہ حیا کی وجہ سے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رد کر دیتا ہے، کہتا ہے میں بے حیائی کے لیے، بد کرداری کے لیے تیار نہیں، میں بے حیائی نہیں کروں گا، مجھے اللہ کا خوف ہے، حیا ہوگا اللہ کا خوف آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حیا کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ رب العزت اسے صلہ کیا دیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا میدان ہوگا، لوگ پانی تلاش کر رہے ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، دھوپ ہی دھوپ ہوگی، ہر طرف اللہ اکبر شدت ہی شدت ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نوجوان کو ساری کائنات کے اندر سے میرا رب چنے گا، منتخب کرے گا، منتخب کر کے فرشتوں کو حکم دے گا میرے اس بندے کو جو دنیا کے اندر بڑی حیا والی زندگی بسر کی ہے، زناکاری کو، بدکاری کو، بے حیائی کو ٹھکرا دیا تھا، میرے ڈر کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کہیں گے کہ اس کو میرے عرش کے نیچے لے آؤ، عرش کے نیچے نوری ممبر لگائے جائیں گے، نوری ممبر کے اوپر بٹھا کر اسے پروٹوکول دیا جائے گا، میرا رب اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ بے حیائی جنت سے دور کرتی ہے، جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، اور حیا جنت کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، حیا بڑی اہم چیز ہے، ہمیں اختیار کرنی چاہیے، بالخصوص نوجوان ساتھیوں کو یہ بات اپنے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ حیا کے بغیر کوئی زندگی نہیں، مردہ حالت والی زندگی ہے، اور یاد رکھیں یہ دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے، پھر اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اللہ رب العزت کو بھی جواب دینا ہے۔ آج ہی فکر کر لیں، آج ہی فکر کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی اس بندے کو ریجیکٹ کر دیا۔ ہم امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت ہوگی، پیغمبر کی شفاعت کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص حیا سے عاری ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، فاصنع ما شئت، میں اجازت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جو جی چاہتا ہے کرتا پھرے، جیسی زندگی بسر کرتا ہے کرتا پھرے، مجھے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کرتا پھرے، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوئی کہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ وہ حیا والی زندگی گزارے، بے حیائی کی طرف نہ جائے، اب وہ بے حیائی کی زندگی کو اس نے پسند کر لیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کرتا پھرے، پیغمبر نے اسے ختم چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ بتاؤ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا، ریجیکٹ کر دیا، کل قیامت کے دن میرا نبی کیسے اس کی سفارش کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ سمجھنے والی بات ہے، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن کے ہم گن گاتے ہیں، جن کے ہم اپنے آپ کو غلام کہلواتے ہیں، جن کی محبت کے ہم دعوے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا والے، سب سے زیادہ شرم والے، امتی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا حیا والا اور شرم والا بننا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق بخشے۔